دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بیلیف ہے تا قیامت کہ وہ آخری انسان جو اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ تھے، وہ آخری انسان جن تک اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اپنی منشا کو واضح کیا، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک وہ آخری انسان ہیں جو ہمیں بتا کے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اختلاف صرف محمد رسول اللہ کی ذات سے نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ تو سب سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی جید عالم ہو، کتنی ہی بڑی فالوئنگ ہو، یا وہ کوئی ایسا کانسیپٹ ہو جس سے ہمیں بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی بے شک ہو چکی ہو، لیکن اگر کسی کی فائنڈنگ نکلتی ہے کہ یار نہیں یہ غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق یہ غلط ہے، تو اس کو محض اس بات پر رد تو نہیں کیا جانا چاہیے کہ کسی اور نے کہہ دیا۔ تو دین میں صرف اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا، باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیوں حسن بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو اب طے ہو جانی چاہیے ہے کہ دین کا تنہا ماخذ، ریفرنس، سورس، جب میں کہتا ہوں دین کا تنہا ماخذ تو اس سے مراد کیا ہے؟ بھائی میں دنیا میں آیا ہوں، بڑے بڑے سوال میرے سامنے ہیں، میرے سامنے افلاطون کی بھی ایک تھیوری ہے، سقراط کی بھی ہے، اور فیثاغورس کی بھی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ کی بھی ہے، اور اسٹیفن ہاکنگ بھی بات کرتا ہے۔ وہ سب باتیں میں عقل اور شعور اور مشاہدے اور ان جو حواس میرے پاس ہیں اس کی بنیاد پہ پرکھوں گا، صحیح لگیں گی قبول کر لوں گا، نہیں لگیں گی رد کر دوں گا۔ یہ میرا ذریعہ علم ہے۔ دنیا کے اندر میں چیزوں کو، حقائق کو اسی طرح پرسیو کرتا ہوں۔ یہ دینی حقیقت کیا ہوتی ہے یا پیغمبر آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا ذریعہ علم، نیا ذریعہ علم جس کو میں نہیں جانتا تھا، جس تک میری رسائی نہیں تھی، اس کو اپنا کر خدا کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ بات علم اور عقل کے مسلمات کے بالکل مطابق ہے۔ وہ بات مجھ تک جو پہنچ گئی ہے وہ بھی دنیا کا جو قطعی ترین ذریعہ ہے علم کی ترسیل کا، اس کے ذریعے پہنچ گئی ہے، لیکن وہ ایک نیا ذریعہ علم ہے۔ وہ خالق کی بات مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے، وہ کوئی عقلی استنباط نہیں بیان کر رہے، وہ کوئی اپنا نقطہ نظر یا نظریہ مجھ تک نہیں پہنچا رہے۔ وہ بتا رہے ہیں اللہ یہ کہتا ہے۔ میرا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، پیغمبر کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ وہ جو پیغمبر نے بتایا، اس لیے کہ پیغمبر کو خدا بتاتا ہے، نہ مجھے بتاتا ہے نہ آپ کو بتاتا ہے۔ تو تنہا ماخذ پیغمبر کی ذات ہے۔ پیغمبر جس چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گا، قیامت تک دین قرار پائے گا۔ وہ چاہے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میں غور کروں گا اس پہ کہ کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر خود پیغمبر کہتا ہے کہ فطرت کے مطابق ہے تو کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ فطرت کے مطابق نہیں ہے؟ غور و فکر کا عمل، نقد و نظر کا عمل، چیزوں کی حقیقت کو دریافت کرنے کا عمل، وہ میں پوری زندگی کروں گا۔ لیکن دین وہی ہے جو پیغمبر دیتا ہے۔ پیغمبر نے وہ دین دینے کے بعد مجھے کس چیز کا پابند کیا ہے؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کا، اور نظم اجتماعی کے اندر رہتے ہوئے اولو الامر کی اطاعت کا۔ پورے قرآن کو پڑھ جائیں آپ، کوئی ایک آیت نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کریں کہ میرے دین پر غور و فکر کے نتیجے میں کوئی روایت جنم لے، اس روایت کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء ہوں، تو اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان علماء کی پیروی کریں گے یا ان کے نقطہ نظر سے اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک طرف، اس کے بالکل برخلاف اس رویے کے اوپر تبصرے موجود ہیں کہ یہ جو تم سے پچھلی قومیں تھیں، ان کی بڑی ناکامی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے احبار، اپنے رہبان، اپنے فکری علماء، اپنے مذہبی پیشواؤں، اپنے پروہتوں، اپنے فریسیوں کو وہ مقام دے دیا جو مقام پیغمبروں کو ملنا چاہیے تھا۔ تو ہمارے لیے بطور مسلمان یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کے، میں اکثر یہ چیزیں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، لوگ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم کیا بھائی ہماری شناخت ہے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا پیغمبر کے سامنے۔ جب ہم پیغمبر کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اصل میں تو خدا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی شخص کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے۔ اگر ہم کسی شخص کو وہ مقام دیں تو آپ سوچیں کہ پھر کیا ہم نے حقیقت میں پیغمبر پر ایمان لائے؟ ہم یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کہ آخری نبی اور رسول تھے، اس کے بعد کسی شخصیت کا کسی قسم کی غلطی سے بالا تر ہونا، یعنی کہ یہ ایٹریبیوٹ کرنا کہ فلاں علامہ، چاہے وہ جتنے ہی بڑے اسکالر ہوں یا پرہیزگار ہوں، کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں ایکس وائی زی عالم نے یا علامہ صاحب نے یہ غلط کہا تھا تو آپ جو ہے یہ تو بڑا کفریہ قسم کا عقیدہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انڈیویجول سے
اور اس کے کام سے انفیلیبلٹی اٹیچ کرنا، معصومیت اٹیچ کرنا، کیا یہ بھی جائز ہے کسی مسلمان؟ یعنی یہ تصور تو اصل میں دین کے اس پورے تصور کے خلاف ہے. بھئی پیغمبر کو بھی میں معصوم کیوں سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو دین پہنچانے کا ذریعہ بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر کہیں کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قائم بھی نہیں رہنے دیتے. دین کے معاملے میں اس کے ابلاغ میں کوئی کمی کوتاہی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہا، آپ کو حیرانی ہوگی قرآن مجید کے اندر، کہ اگر یہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس کو پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی اور تردد کا اظہار ہوا تو ہم رگے جان تک کاٹ دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. اس میں پیغمبر کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو پیغمبر تو اصل میں ذریعہ بنتا ہے اللہ کی بات کو پہنچانے کا. اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر کی عصمت کیا ہے، پیغمبر کو کیوں یہ ایٹریبیوٹ حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو وہاں پہ مقرر کیا. تو ہمارے ہاں یہ جو عام رجحان بن گیا ہے، یہ اس قدر خطرناک رجحان ہے کہ اس سے پورا کا پورا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو جو حیثیت دینی تھی، وہ حیثیت آگے بڑھ کے میں نے انسانوں کو دے دی. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ میں ایک انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کسی چیز پہ غور کر دیا تھا، اب ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تصور کریں اس بات. غور بھی کر دیا تھا، اور نعوذ باللہ یہ تک پریولنٹ نہیں ہے ہمارے کئی سیکشنز آف سوسائٹی میں یا ریلیجس فرقوں کے اندر کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی کر رہے تھے. سو اینڈ سو عالم نے جو کتاب لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈکٹیٹ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اس لٹریچر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ نہیں سینکڑوں سال کے بعد جو ہے وجود میں آیا. تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں نا. دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلی قوموں کو جو تنبیہ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جن چیزوں کو تم نے گمراہی کے طور پہ اختیار کر لیا اور پھر اس کے لیے اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی، افتراء علی اللہ. کیوں کرنی پڑی اللہ کی طرف منسوب باتیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے خیال سے کوئی دین پیدا کریں گے تو پھر لازماً آپ کو اس کی سند اللہ سے ملانی پڑے گی. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس سے گڑھیں گے؟ فضائل کی باتیں کریں گے. فلاں صاحب کو خواب میں یہ آتے ہیں، فلاں کے ساتھ تو دنیا میں یہ معاملہ ہوا، فلاں کے ساتھ تو یہ معجزہ دکھایا گیا. یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کے دین سے ایک انحراف کی طرف جا رہے ہیں. جو مقام پیغمبر کا تھا وہ اگر ہم اپنی کسی برگزیدہ ہستی کو دے رہے ہیں تو اب ہم وہ سارے کام جو پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی زمین پہ کر کے دکھائیں. ہم یہ بتائیں کہ دیکھو خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے ان کے ساتھ، خدا اترتا ہے روزانہ، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، کمروں میں آتا ہے. اور یہ جو روزانہ آپ سنتے ہیں، آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر، مذہب کے نام پر جو آپ کو قصے سنائے جا رہے ہوتے ہیں. فلاں بزرگ نکلے تو خانہ کعبہ ان کے پیچھے نکل گیا، فلاں نے اشارہ کیا تو مرغی کے اندر جان آ گئی، فلاں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کا دھوبی یہ کرے گا وہ کرے گا. یہ سارے قصے کیا ہیں بھائی؟ دین اتنا پاکیزہ، اتنا محکم، اتنا سادہ، اتنا واضح آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کو جاننے کے بعد کسی قصے، کسی کہانی، کسی بزرگ کی فضیلت، کوئی نقطہ نظر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، علم کی روایت پیدا ہوگی جب آپ قرآن پہ غور کریں گے، سنت پہ غور کریں گے، حدیث پہ غور کریں گے. اختلاف بھی پیدا ہوں گے، اس اختلاف میں ایک دوسرے کو استدلال کی بنیاد پر آپ نے قبول بھی کرنا ہے اور استدلال کی بنیاد پر رد بھی کرنا ہے.